کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا ایک ایسا نظام ہے جو قیمتوں سے لے کر توانائی اور حکومتی پالیسیوں تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا یہ بینکنگ سسٹم ہے یا اسٹاک مارکیٹ وغیرہ؟ نہیں، نہ تو یہ کوئی بینکنگ سسٹم ہے اور نہ ہی کوئی اسٹاک مارکیٹ۔ اسے کہتے ہیں پیٹرو ڈالر۔ پچھلے 50 سالوں سے یہی نظام ہماری دنیا کی شکل بدل رہا ہے۔ آخر یہ پیٹرو ڈالر ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تیل اتنا اہم کیوں ہے۔ ہم اپنی گاڑیوں، جہازوں، بحری جہازوں کو چلانے کے لیے تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ پلاسٹک بنانے، بجلی پیدا کرنے اور یہاں تک کہ کھادیں اور کیمیکلز بنانے میں بھی تیل استعمال ہوتا ہے۔ ہماری جدید معیشت کا دار و مدار مکمل طور پر تیل پر ہے، اسی لیے ہر ملک اسے خریدنے اور بیچنے کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ لیکن امریکی ڈالر نے اس عالمی مارکیٹ پر قبضہ کیسے کیا؟ اس کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر جانا ہوگا۔ 1944 کے برٹن ووڈز کانفرنس میں ڈالر کو عالمی مالیاتی نظام کا مرکز بنا دیا گیا، کیونکہ اس وقت امریکہ کی معیشت سب سے مضبوط تھی۔ اس وقت ڈالر کی قیمت سونے سے جڑی ہوئی تھی، لیکن 1971 میں صدر نکسن نے ڈالر کا سونے سے تعلق ختم کر دیا، جسے نکسن شاک کہا جاتا ہے۔ اب ڈالر ایک فیاٹ کرنسی بن گیا جس کی قیمت کسی دھات کے بجائے صرف حکومتی استحکام اور عوامی اعتماد پر منحصر تھی۔ اصل موڑ 1973 کے تیل کے بحران کے دوران آیا، جب عرب ممالک نے امریکہ کو تیل دینے سے انکار کیا تو اس وقت قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں۔ اس کے جواب میں امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ معاہدہ تو سادہ تھا، اور یہ معاہدہ تھا کہ سعودی عرب اپنا تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا اور بدلے میں امریکہ اسے فوجی تحفظ فراہم کرے گا۔ جلد ہی دوسرے ممالک بھی اس نقش قدم پر چل پڑے۔ اب اگر کسی بھی ملک کو تیل خریدنا تھا تو اسے ڈالر کی ضرورت تھی۔ یہی پیٹرو ڈالر سسٹم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فرض کریں جاپان جیسا ملک ہے جس کو تیل چاہیے، تو اسے اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اسے پہلے ڈالر حاصل کرنے ہوں گے اور اپنے سینٹرل بینک میں ڈالر کے ذخائر رکھنے ہوں گے۔ اس سے ڈالر کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ گئی، جس سے امریکی معیشت مضبوط ہوئی اور امریکہ کے لیے قرضہ لینا آسان ہو گیا۔ اسی طاقت کی وجہ سے امریکہ دوسرے ممالک پر معاشی پابندیاں لگانے کے قابل ہوا۔ تیل بیچ کر جو ڈالر عرب ممالک کے پاس آتے ہیں وہ انہیں صرف استعمال کے لیے نہیں رکھتے بلکہ واپس امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ امریکی بانڈز، ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے یہ ایک پیٹرو ڈالر ری سائیکلنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس کو آپ لوپ کہہ سکتے ہیں، جو ڈالر کو مسلسل طاقتور رکھتا ہے۔ لیکن کیا یہ نظام ہمیشہ رہے گا؟ حالیہ برسوں میں روس، چین، بھارت اور پاکستان جیسے ممالک نے یورو یا یوان میں تجارت کی کوشش کی ہے۔ برکس کا اتحاد جو بنا ہوا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈالر پر انحصار کم کیا جائے، لیکن یہ اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ڈالر کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا کے انشورنس، بینکنگ اور قانونی ڈھانچے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ٹویٹر کے مقابلے میں کوئی نئی ایپ لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں تو ان کو وہاں سے نکلنا مشکل تو ہوگا۔ روس اور چائنا اب آہستہ آہستہ اپنی تجارت کو یوان اور روبل میں منتقل کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچانک انقلاب نہیں بلکہ بتدریج تبدیلی ہے۔ چین اب ڈالر کے بجائے سونے کی مارکیٹ کو بھی استعمال کر رہا ہے تاکہ ڈالر کے اثر و رسوخ کو کم کر سکے۔